قصیدہ قادریہ عالیہ کے 11ویں شعر کی تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ قصیدہ لامیہ یا قصیدہ قمریہ یا قصیدہ غوثیہ یا قصیدہ قادریہ کا 11واں شعر ہے، جس میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں: وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ کے مؤلف حضرت مولانا مولوی سید حبیب اللہ قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی خدا تعالی تمام اقطاب سے مجھے دوستر اپنا کیا، اس لیے میرا حکم تمام حال میں سب اقطاب پر نافذ ہے۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا، وَلَّانِی مجھے سردار بنایا، علی الاقطاب جمعاً تمام اقطاب کا، فحکمی لہذا میرا حکم، نافذ جاری ہوتا ہے، فی کل حالی ہر حال میں، یعنی جب آپ کوئی حکم صادر فرما دیتے ہیں تو باذن اللہ تعالی وہ حکم جاری ہو کے رہتا ہے، نافذ ہو کے رہتا ہے۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ القمریہ فرماتے ہیں: یعنی خدا تعالی تمام اقطاب سے مجھے دوستر اپنا کیا، اس لیے میرا حکم تمام حال میں سب اقطاب پر نافذ ہے، یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ یا اس شعر کے شرح کے طور پر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے، فحکمی نافذ فی کل حالی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ در حقیقت تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے معلق، کہ جو اللہ رب العزت کے علم میں اس کے بارے میں یہ بات پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ تقدیر میں یہ بات تو ہے، لیکن یہ بات بدلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور قضاء معلق یعنی تقدیر کی وہ قسم کہ جس کا بدلنا ممکن ہے، مقبولان بارگاہ الہی کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کے فیضان سے بدلتی ہے۔ ہر کسی کی دعا سے نہیں بدلتی، لیکن محبوبان بارگاہ الہی کی دعا سے، مقربین بارگاہ الہی کی دعا سے قضاء معلق میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب دوسری قسم ہوتی ہے تقدیر کی قضاء مبرم، معلق تو بدل جاتی ہے، معلق تو بدلتی رہتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے، لیکن ایک قسم اور ہوتی ہے تقدیر کی جس کو کہتے ہیں مبرم، اور تقدیر کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جو عام لوگوں کی دعا سے تو کیا، عام اولیاء و صالحین کی دعا سے بھی نہیں بدلتی۔ البتہ قضاء مبرم میں پھر دو قسمیں ہیں، پہلے تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، معلق جو دعاؤں سے بدلتی ہے، مبرم جو دعاؤں سے نہیں بدلتی۔ اب اس کے بعد مزید آگے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو مبرم کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے قضاء مبرم شبیہ بمعلق، یعنی مبرم ہی ہے وہ لیکن معلق سے ملتی جلتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ عام اولیاء و صالحین کی دعا سے تو نہیں بدلتی، البتہ کسی بہت بڑے اہل ہمت عارف کی دعا سے، ان کی نگاہ سے باذن اللہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ قضاء مبرم شبیہ معلق۔ ایک ہوتی ہے مبرم محض، یعنی مطلق مبرم ہوتی ہے اور وہ کسی کی دعا سے نہیں بدلتی، اور اللہ رب العزت کا ویسا فیصلہ ہوتا ہے کہ محبوبان بارگاہ الہی کو، مقربین بارگاہ الہی کو اس میں دخل دینے سے رک جانے کا حکم آ جاتا ہے اور اس میں دخل نہیں دیتے۔ اب قضاء مبرم
شبیہ معلق جو ہوتی ہے وہ عام طور پر دعاؤں سے جو نہیں بدلتی، وہ تقدیر بھی خاص اولیاء کی دعاؤں سے، ان کی نظر سے، ان کے فیضان سے، ان کے کرم سے بدل جاتی ہے۔ اور اس شعر کا جو مطلب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا ہے برخلاف میرے، کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ خزائے مبرم شبیہ و معلق، خزائے مبرم کا جو پہلا حصہ ہے جو عام لوگوں کی دعاؤں سے جو نہیں بدلنے والی تقدیر ہے لیکن خواص کی تقدیر سے بدل جاتی ہے، اس کے بھی گریڈس ہیں، اس کے بھی مرتبے ہیں۔ اس میں بعض ایسی تقدیریں ہوتی ہیں کہ تقدیر کے بعض ایسی قسمیں، ایسے انداز کی تقدیر ہوتی ہے، ایسا مقدر ہوتا ہے کہ کسی خاص ولی کی نظر سے بھی اس میں تبدیلی نہیں آنے والی ہوتی ہے۔ لیکن حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے شان محبوبیت کی وہ بلندی عطا فرمائی، اور حبیب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کی جانشینی اور آپ کی وراثت میں محبوبیت کا وہ خاص مرتبہ نصیب فرمایا کہ کسی ولی کی نظر سے، ان کی دعا سے جو تقدیر نہیں بدلنے والی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے، آپ کے کرم سے وہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا ہے برخلاف میرے، کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس شعر کا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دیگر اخطاب اور اولیاء کی نظر سے، ان کی دعا سے وہ تقدیر نہیں بدل سکتی، تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اور آپ کے ارادے سے اور باذن اللہ آپ کے تصرف سے وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو آپ پہلے ہی مصرے میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فحکمی نافذ فی کل حالی بعد میں فرما رہے ہیں، اس سے پہلے مصرے میں آپ فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا، کہ رب العالمین نے مجھے تمام اخطاب پر سرداری عطا فرمائی۔ یعنی الفاظ دیگر آپ دنیا ولایت میں بادشاہ بن کر تشریف لے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رعایا میں جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ کام بادشاہ ہی کر سکتا ہے۔ وزیر ہزاروں ہو سکتے ہیں لیکن بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ پہلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ تمام اخطاب پر آپ کو سرداری کا مقام عطا فرمایا گیا۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا، رب العالمین نے مجھے تمام اخطاب پر سرداری عطا فرمائی۔ فحکمی نافذ فی کل حالی، لہذا میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا ہے برخلاف میرے، کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ کسی اور کی اس مقام تک رسائی نہیں ہے۔ اب جو مضامین میں عرض کرنے جا رہا ہوں کتاب جذبات حبیبیہ سے وہ ماخوذ ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس بیان کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو عبداللہ، اس بیان کی تائید کرتی ہے روایت عبداللہ یافعی کے، جو تکملے میں حافظ ابو محمد عبد الغنی مقدسی اور حافظ ابو محمد عبد العزیز بغدادی سے مروی ہے۔ یعنی یہ جو بات بیان کی گئی کہ دوسرے اولیاء کی نظر سے، ان کے فیضان سے، ان کے کرم سے، ان کی توجہ سے، ان کے تصرف سے، ان کی دعا سے جو تقدیر نہیں بدلنے والی ہے، وہ حضور بڑے پیر سرکار کی دعا سے، آپ کی نظر کرم سے، باذن اللہ آپ کے تصرف سے بدلتی ہے۔ تو اس کی تائید کے طور پر فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عبداللہ یافعی رحمہ اللہ نے تکملے میں ایک مضمون لایا ہے اور وہ مروی ہے حضرت سیدنا ابو محمد عبد الغنی المقدسی سے اور حافظ ابو محمد عبد العزیز بغدادی سے، ان دو بزرگوں سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، یعنی سرکار پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انا من وغاء امور الخلق، انا من وغاء عقولکم، کل رجال الحق وصلوا الى القدر فامسكوا الا انا وصلت الیہ، فتح لی منہ روزنۃ فأولجت فيها ونازعت أقدار الحق
بالحق للحق، یعنی فرماتے ہیں سرکار بڑے پیر غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں یعنی میں سوائے امور دوسرے خلائق کے ہوں اور میں سوائے عقول تمہارے ہوں، یعنی میرا مرتبہ تمہاری عقل اور فہم سے فوق ہے، کیونکہ مجھے تم دوسرے اولیاء اللہ کے مانند گمان کرتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک ولی جب مقام خضر کو پہنچتا ہے اس کو امکان دم زدنی کا نہیں رہتا ہے، اور وہ تقدیر اللہ میں دخل نہیں دے سکتا ہے بلکہ خاموش رہ جاتا ہے، مگر میں جب مقام تقدیر تک پہنچتا ہوں حق تعالی میرے لیے اس میں ایک روزن کھول دیتا ہے، اس میں سے میں داخل مقام تقدیر تک ہوتا ہوں اور تقدیر اللہ سے واسطے احقاق حق کے جنگ کرتا ہوں اور اس کو پھیر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو تکملہ میں امام یافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا، سیدنا عبد الغنی المقدسی سے سیدنا عبد العزیز بغدادی سے روایت ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انا من وغاء امور الخلق، کہ میں مخلوق کے معاملات سے اونچا ہوں، مخلوق کے معاملات سے ماورا ہوں، مخلوق کے معاملات سے اوپر ہوں۔ انا من وراء عقولکم، میں تمہاری عقلوں سے ماورا ہوں، یعنی تمہاری عقلیں میرا ادراک نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کل رجال الحق، تمام بندگان خدا، تمام عارفین، تمام مردان خدا، وصلوا الی القدر، جب تقدیر کے مقام تک پہنچتے ہیں تصرف کرتے کرتے، اور جب مقام قدر آ جاتا ہے فمسکوا، تو رک جاتے ہیں، جب تک مقام قدر نہ آئے ان کا تصرف جاری رہتا ہے، جب قدر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، ان کے تصرفات ختم ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ کل رجال الحق وصلوا الی القدر فمسکوا، تمام مردان خدا جب مقام تقدیر تک پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں، الا انا، فرماتے ہیں سوائے میرے۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں وصلت الیہ، جہاں مقام تقدیر تک پہنچ کر دوسرے رک جاتے ہیں وہاں میں رکتا نہیں بلکہ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں۔ فتح لی منہ روزنۃ، تو وہ دروازے جو تمام عام لوگوں کو تو کیا، جو اختاب زمانہ کے لیے اولیاء میں جو اختاب ہیں ان کے لیے، مردان خدا کے لیے جو جس مقام پر کوئی دروازہ نہیں ہے داخل ہونے کے لیے، میرے لیے اس میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، کوئی دوسرا وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا، تنہا میں ہوں کہ میرے لیے وہاں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ فتح لی منہ روزنۃ، وہاں سے میرے لیے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ فاولجت فیہا، تو جہاں سے کوئی بال کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا وہاں سے میں اس کھڑکی میں سے ہوتے ہوئے وہاں کے اندر کے مقام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ ونازعت اقدار الحق، اور حق تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے جنگ کرتا ہوں؟ نازعت اقدار الحق، اللہ تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، بالحق، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے۔ یہاں پر دھوکہ کھانا نہیں ہے، تقدیریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوتیں کس کی جانب سے عطا کی گئی ہیں؟ جس پروردگار نے تقدیروں کو مقرر کیا اسی پروردگار نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تصرفات دیے کہ آپ اسی پروردگار کی تائید سے اس کی تقدیروں میں آپ ترمیم فرما سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَنَازَعْتُ أَقْدَارَ الْحَقِّ، حق تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، بالحق، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، للحق، احقاق حق کے لیے۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اب یہ خطاب جو ہو رہا تھا سیدنا عبد الغنی المقدسی سے، سیدنا عبد العزیز بغدادی سے، خطاب عام لوگوں سے نہیں تھا، وہ خطاب خود اولیاء سے تھا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا من وغاء امور الخلق، کہ میں مخلوق کے معاملات سے اونچا ہوں، انا من وغاء عقولکم، میں تمہاری عقلوں سے ماورا ہوں۔ کیوں ماورا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کل رجال الحق وصلوا الی القدر فامسکوا الا انا، کیونکہ تمام مردان خدا جب تقدیر تک پہنچتے ہیں، مقام قدر تک پہنچتے ہیں، رک جاتے ہیں سوائے میرے، وصلت الیہ، میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں، فتح لی منہ روزنۃ، اس میں سے میرے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے، ولجت فیہا، اس میں سے میں داخل ہوتا ہوں، ونازعت اقدار الحق بالحق، اور حق تعالیٰ کی تقدیروں سے، حق تعالیٰ کی تائید سے میں جنگ کرتا ہوں، حق تعالیٰ کی تائید سے، حق تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، للحق، احقاق حق کے لیے۔ اس واسطے آپ فرماتے ہیں کہ فحکمی نافذ فی کل حالی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی عقلوں سے آپ ماورا ہیں اور مخلوق کے معاملات سے آپ کے معاملات اونچے ہیں،
کیونکہ دوسروں کی رسائی جہاں تک نہیں وہاں تک آپ کی رسائی ہے۔ جس مقام تک پہنچنے کے بعد دیگر اختاب کے لیے دروازے بند رہتے ہیں، وہاں آپ کے لیے ایک اسپیشل کھڑکی کھولی جاتی ہے جس میں سے آپ داخل بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی عطا سے، تقدیروں سے، مقدرات سے جنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یعنی صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں کہ فی الواقعی کتب معتبرہ سے ثابت ہے کہ جناب محبوب نے بہت لوگوں کے لیے تقدیر کو پھیر دیا۔ یہ بات صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ کئی قسمت کے مارے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب پہنچے تو ان کی قسمتوں میں جو شقاوت تھی، جو بدبختی تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے وہ نیک بختی میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں کے لیے جب آپ کا ارادہ ہوا تو آپ نے تقدیر کو پھیر دیا، شقی کو سعید کر دیا اور فقیر محروم کو غنی کیا اور بانجھ کو اولاد دی اور اقطاع الطریق کو خطب کیا۔ جو شقی تھے ان کو سعید کر دیا، جو فقیر تھے، غریب تھے، ان کو مالدار کر دیا، اور کئی ایسے لوگ جو بانجھ تھے، جن کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی، جن کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، آپ نے ایسا تصرف فرمایا کہ باذن اللہ ان کو اولاد ہو گئی۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو اقطاع الطریق، جو راستے رکا کر ڈاکے ڈالنے والے ڈاکو تھے، ان کو آپ نے نہ صرف یہ کہ راہ راست کی طرف ہدایت کی، بلکہ ہاتھ پکڑ کر ان کو مقام خطبیت تک پہنچا دیا۔ اس قسم کے بہت فریق کے لوگ ہیں کہ تقدیر کو ان کے محبوب نے پھیر دیا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک کیٹیگری، دو کیٹیگری نہیں ہے، کئی قسم کے ایسے کیٹیگریز ہیں کہ جن کیٹیگریز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، جن کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے تقدیر الہی کو بدل دیا۔ اس قسم کے بہت فریق کے لوگ ہیں کہ تقدیر کو ان کی محبوب نے پھیر دیا، تقدیر کو ان کے محبوب نے پھیر دیا، یعنی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف فرمایا کہ مقدر بدل گیا۔ اور یہ تصریف تقدیر ایسے محبوب سے کچھ عجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی مٹا دیتا ہے خدا تعالیٰ جو چیز کو کہ چاہتا ہے اور لکھ دیتا ہے جو چیز کہ چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے اگر تقدیریں بدل رہی ہوں تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ تصریف تقدیر کا بدلنا، تقدیر کا پھیرنا ایسے محبوب سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو مقام محبوبیت کی اس بلندی پر پہنچے ہیں، ان کے ذریعے ایسا کام ہو رہا ہو تو ہم کو حیرت کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یعنی مٹا دیتا ہے خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اور لکھ دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی مطلب ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ تقدیر میں سے جو چاہتا ہے میٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کہ تقدیر نہ بدلے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ تو جس پر رب نے قرآن میں خود خبر دی کہ یمحو اللہ ما یشاء، کہ رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے میٹ دیتا ہے، ویثبت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، یعنی قرآن مجید سے بات جب ثابت ہے کہ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے تقدیریں بدلتا ہے تو پھر حیرت کی بات ہی نہیں ہے۔ جب تبدیل تقدیر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہونا ثابت ہوئی، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی خاص بندے کی استعداد سے بھی اس کو پھیر دے، یا اپنے کوئی خاص بندے کو بھی ایسے امور میں اختیار دے دے، جیسا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے وزیر یا امیر کو اپنے مملکت میں مختار کر دیتا ہے تو وہ وزیر اور امیر مملکت میں اپنے بادشاہ کے جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، ایسا ہی اولیاء اللہ جو نواب حضرت حق تعالیٰ کے ہیں اگر تقدیر اللہ میں تصرف کریں تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے۔ مثال، دنیاوی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ کسی وزیر کو، کسی امیر کو کسی کام کے لیے معزون کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے تصرفات کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو وہ شخص بادشاہ کی طرف سے پاور آف اٹارنی رکھنے والا شخص اس طرح کے تصرفات کرتا رہتا ہے۔ تو مثال اس دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بعض اولیاء کو اپنی جانب سے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مملکت الہی میں باذن الہی تصرف کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب محبوب تو سب اولیاء اللہ سے عالی مرتبت کے تھے،
تو کیا عجب ہے کہ کسی کی تقدیر کو پھیر دیں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اولیاء کے جیسے نہیں ہیں، آپ اولیاء کے سردار امام قائد پیشوا ہیں، تو آپ اگر اس طرح کے معاملات انجام دے دیں، آپ کی نظر کرم سے اگر کسی کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آئے تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جب نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے تو پھر نگاہ سید الاولیاء میں کیا تاثیر ہوگی؟ چنانچہ انہار المفاخر اور نور القلوب وغیرہ میں مرقوم ہے، کتابوں کے نام لا رہے ہیں، انہار المفاخر اور نور القلوب کتابوں کے حوالے دے کے فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں ہے کہ ابو المظفر نامی تاجر مرید حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے کہا کہ شام کو قافلہ تجارت کا جاتا ہے، میرے نزدیک مال 700 دینار کا جمع ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی سامان تجارت کا لے کر قافلے کے ساتھ شام کو جاؤں۔ انہار المفاخر میں نور القلوب وغیرہ کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغداد شریف میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو المظفر، اور تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے وہ، اور وہ حضرت سیدنا شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے پیر حضرت شیخ حماد کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ شام کو تجارت کا قافلہ جا رہا ہے اور میرے پاس 700 دینار کا مال جمع ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی تجارت کا سامان لے کر ملک شام کو جاؤں، فائدہ اٹھاؤں۔ تو شیخ نے فرمایا مت جا، اگر تو اس سال سفر کرے گا تو تیرا مال لوٹا جائے گا اور تو مقتول ہوگا۔ شیخ حماد دباس نے اس کو سختی سے روکا، ابو المظفر کو، اپنے مرید کو، اور فرمانے لگے کہ اس سال تمہیں قطعی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر تم اس سال سفر میں جاؤ گے تو تمہارا پورا مال لوٹ لیا جائے گا، اور حد تو یہ ہے کہ تم مقتول ہو جاؤ گے، تم کو قتل بھی کر دیا جائے گا، ہرگز مت جاؤ۔ تاجر مذکور نے بوجہ اس کے کہ تیاری سفر کی کر چکا تھا، محض واسطے وداع کے شیخ کے نزدیک گیا تھا۔ جب شیخ نے منع فرمایا، نہایت مغموم وہاں سے مکان کو واپس جاتا تھا۔ ابو المظفر نے پہلے ہی سفر کی تیاری کر لی تھی، انہوں نے پہلے سے اجازت لے کر اس کے بعد تیاری شروع نہیں کی تھی، سب تیاری کر چکے تھے، جانے کے لیے تیار تھے، جاتے جاتے وداع کرنے کی نیت سے گئے تھے کہ حضرت شیخ نے اس طرح سختی کے ساتھ ان کو رکنے کا حکم دیا۔ تو ابو المظفر بہت مغموم ہوئے، بہت ڈسپوائنٹ ہوئے اپنا ارادہ پورا نہ ہوتا ہوا دیکھ کر، اور وہ بڑے رنج و غم کے ساتھ اپنے مکان کو واپس جا رہے تھے۔ وہ مکان کو جا رہے تھے لیکن رب العالمین نے ان کی تقدیر کو بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے مکان کو مغموم جا رہے تھے کہ اثنائے راہ میں جناب حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضرت جوان تھے، یعنی سرکار غوث پاک کی جب بغداد شریف تشریف آوری تھی، ابھی شیخ حماد دباس باحیات تھے، ان کے دور کی بات ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا زمانہ تھا۔ ابو المظفر کی ملاقات حضور محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے۔ اس تاجر کو مغموم دیکھ کر وجہ پوچھے، اس نے ارادہ اپنا اور ممانعت اور اخبار شیخ کے ذکر کیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شخص مغموم معلوم ہوتا ہے، رنجیدہ معلوم ہوتا ہے، ڈسپوائنٹ معلوم ہوتا ہے۔ تو سرکار بڑے پیر نے اس سے وجہ دریافت کی کہ مغموم ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اس شخص نے اپنا ارادہ بیان کیا، اور وہ بھی بیان کر دیا کہ حضرت شیخ حماد نے جو ممانعت کی، سب احوال سید الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں اس شخص نے پیش کیا۔ حضرت نے اس کے حال پر ترحم فرما کر کہا کہ تو سفر کر، تیری سلامتی جان اور مال کا میں ضامن ہوں۔ اب وہ شخص جب مغموم تھا، وہ تو جانا ہی چاہتا تھا، لیکن شیخ حماد دباس نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ گے تو مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تم قتل بھی کر دیے جاؤ گے۔ وہ سب احوال اس شخص نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیان کیے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو المظفر پر رحم آیا۔ آپ نے ابو المظفر سے کہا تو سفر کر۔ اب ادھر شیخ حماد فرماتے ہیں ہرگز سفر پہ مت جا، ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سفر کر۔ ادھر شیخ حماد نے کہا تھا کہ تو اگر سفر پہ جائے گا تو تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ یہاں ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سفر کر، تیری جان کی سلامتی کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں، تیرے مال کی سلامتی کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں۔
تو سفر کر، تیری سلامتی جان اور مال کا میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں تیری جان بھی سلامت رہے گی اور مال بھی سلامت رہے گا۔ تاجر اگرچہ مرید شیخ حماد کا تھا لیکن حضرت سے بھی حسن اتحاد رکھتا تھا، یعنی شیخ ابو المظفر تاجر مرید تو حضرت شیخ حماد کے تھے لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان کو بڑا حسن اتحاد تھا۔ اپنے مرشد کے منع کا کچھ خیال نہ کر کے حضرت کے فرمان پر متکی ہوا اور ہمراہ قافلے تجار کے شام کو روانہ ہوا۔ اب شیخ ابو المظفر کے سامنے دو باتیں تھیں، ایک تو شیخ حماد دباس کا وہ ارشاد فرمانا، اب دوسری طرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں تمہاری جان اور مال کی سلامتی کا ضامن ہوں۔ اور یہ زمانے کی بات ہے کہ ابھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوثیت کبریٰ کا اعلان نہیں فرمایا تھا، عین ممکن ہے کہ وہ طالب علمی کا دور رہا ہوگا، اس وقت کی یہ بات ہے، لیکن ابو المظفر کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حسن عقیدت تھا۔ ایک طرف ان کے شیخ حضرت حماد کی بات ان کے سامنے تھی تو دوسری طرف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ نظر آ رہی تھی۔ تو ابو المظفر اگرچہ مرید شیخ حماد کے تھے لیکن بھروسہ انہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کیا اور ہمراہ قافلے تجار کے قافلوں کے تاجرے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب منزل و مقصود کو پہنچا اور اپنا مال 1000 دینار کو فروخت کر کے پھر قافلے کے ساتھ وہاں سے مراجعات کیا، یعنی 700 دینار کا مال لے کر وہ گئے تھے، 1000 دینار میں وہ مال بک گیا، 300 دینار کا فائدہ ہوا الحمدللہ، یعنی مطلب یہ کہ سفر بہت کامیاب رہا، تجارت میں خوب نفع ہوا۔ 1000 دینار ان کے پاس تھے جب وہ واپس ہو رہے تھے، پھر قافلے کے ساتھ وہاں سے مراجعات کیا۔ اثناء راہ میں واسطے حاجت بشری کے سخاوہ حلب میں جا کر کیسا دینار کا طاق میں سخاوہ کے رکھا اور آپ حاجت سے فارغ ہو کر کیسا دینار کا وہیں سخاوہ میں بھول گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو المظفر گئے، 700 کا مال 1000 میں فروخت ہو گیا، خوب فائدہ ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے تو حلب کے مقام پر سخاوہ میں ہو گئے، ضرورت بشری سے فارغ ہونے کے لیے، وہاں پر انہوں نے ایک طاق میں، ایک محراب میں دینار رکھ دیے اور جب ضرورت سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے تو دینار کی تھیلی لینا وہ بھول گئے۔ فرماتے ہیں کہ اور آپ حاجت سے فارغ ہو کر کیسا دینار کا وہیں سخاوہ میں بھول گیا اور فرود گاہ پر آ کر سو رہا۔ ابو المظفر دینار کی تھیلی بھول گئے، واپسی میں ساتھ لینا بھول گئے اور اپنی منزل پر آ کر، اپنے ٹھکانے پر آ کر وہ رات کو سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ آپ قافلے کے ساتھ وطن جا رہا ہے، اثناء راہ میں خطاء الطریق قافلے پر آ گرے اور تمام مال لوٹ لیا اور قافلے والوں کو جان سے قتل کیا، اور ایک شخص ان خطاء الطریق سے اس کے نزدیک بھی آیا اور اس پر ایک حربہ کر کے مار ڈالا۔ تاجر نہایت دہشت سے خواب سے چونک پڑا اور درد جراحت کا جسم پر اور اپنے خون کو کپڑوں پر دیکھ کر متعجب تھا کہ کہیں زخم نہیں ہوا۔ اسی عجب میں تھا کہ اس کو یاد آیا کہ کیسا دینار کا سخاوہ میں بھول آیا تھا، ڈر ڈر کر سخاوہ کو گیا، کیسا زر کا امانت طاق میں پا کر اٹھا لیا اور خوشی سے مکان کو آیا۔ قافلہ تیار تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ راہ بغداد کے لیا اور بخیر و عافیت اور بسلامت جان و مال بغداد پہنچا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد آپ نے سنا، اب یہ دکنی اردو میں ہے یہ مضمون، مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کیا ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ فرودگاہ پر جب واپس آ کر ابو المظفر سو گئے تو ان کو خواب پڑا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام سے نکل کر جا رہے ہیں اور راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور تمام مال و اسباب قافلے والوں کا لوٹ کر قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو جان سے مار ڈالا، اور ان خطاء الطریق میں سے، ان ڈاکوؤں میں سے ایک شخص ابو المظفر کے نزدیک بھی آیا اور ایک حربہ کر کے اسے مار ڈالا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو آ کر ایسی زور سے ہتھیار چلایا ابو المظفر پر، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو گئی اور ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی خواب دیکھتے ہوئے کہ دہشت کے مارے وہ نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہتھیار کو جو وار کیا گیا تھا اس کا اثر ان کے جسم پر تھا اور ان کے کپڑوں پر خون کے نشانات اور دھبے بھی تھے۔ جو خواب میں
حملہ کیا گیا تھا، اس حملے کے اثر سے ان کو درد بھی محسوس ہو رہا تھا، خون بھی کپڑوں پر نظر آ رہا تھا۔ ان کو تعجب ہوا کہ کہیں میں زخمی تو نہیں ہوا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وقتی طور پر درد ہوا، کچھ خون کے دھبے نظر آئے، لیکن اس سے بڑھ کر اور کچھ تو نہیں ہوا۔ جب ان کو یاد آیا کہ دینار کی تھیلی وہاں جب ضرورت بشری سے فارغ ہونے کے لیے میں گیا تھا، حلب میں وہ رکے ہوئے تھے رات کو فرودگاہ میں اپنی منزل پر، جہاں تقاضۂ بشری کے لیے گئے تھے سخاوہ میں، وہاں جا کر انہوں نے واپس جا کر دیکھا ڈرتے ڈرتے کہ وہ دینار کی تھیلی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تھیلی واقعی اسی مقام پر موجود ہے۔ خوشی سے لے کر وہ اپنی منزل کو پہنچے۔ اس کے بعد پھر ان کے قافلے نے کوچ کیا، یہ بھی قافلے کے ساتھ بغداد شریف کو بخیر و عافیت بسلامتی جان و مال پہنچ گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد برحق ثابت ہوا کہ تو سفر کر، تیری سلامتی جان اور مال کا میں ضامن ہوں۔ چنانچہ ابو المظفر پہنچ گئے واپس۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت حماد، شیخ حماد کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ حالانکہ سرکار کی تو جو بات صحیح ثابت ہوئی وہ تو پریکٹیکل ثابت ہے، لیکن حضرت شیخ حماد کی بات کے پیچھے بھی ایک راز تھا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا، بات دراصل یہ ہے کہ ابو المظفر واپس تو آ گئے، مگر دل میں یہ سوچتا تھا کہ پہلے اپنے شیخ سے ملنا چاہیے یا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ خور ان کا راست اور زمان ان کی پوری ہوئی۔ اب وہ مرید تھے شیخ حماد کے، اب ان کو ملنے کے لیے جانا تھا پہلے اپنے شیخ کے پاس، لیکن ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے پہلے جاؤں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے کے لیے پہلے جاؤں، کیونکہ آپ نے جو ضمانت لی تھی وہ ضمانت سچی ثابت ہوئی۔ اسی فکر میں تھا کہ پہلے کس سے ملوں۔ ایک طرف آداب طریقت تھے کہ اپنے شیخ سے پہلے ملاقات کی جائے، لیکن دوسری طرف دل اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اتنے بڑے محسن کی بارگاہ میں باریابی سے پہلے وہاں شیخ حماد دباس کے پاس جاؤں۔ کشمکش میں تھے کہ کیا کروں، اسی فکر میں تھا کہ اثناء راہ میں شیخ حماد سے ملا۔ راستے میں نکل کر ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں سوچنے میں تھے کہ اتفاق سے حضرت شیخ حماد راستے ہی میں مل گئے، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آمنا سامنا ہوا۔ شیخ حماد کے کشف کا آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے دور سے پکار کے فرمایا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی احوال بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی، دور سے دیکھا کہ ابو المظفر جا کے آ گیا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے جان و مال کی سلامتی کے ساتھ، تو شیخ حماد نے دور ہی سے پکار کر کہا، اور انہوں نے دور سے پکار کے فرمایا، اے ابو المظفر، ابتدا شیخ عبد القادر جیلانی سے کر کہ وہ محبوب خدا کا ہے، اور تیرے لیے 70 بار خدا تعالیٰ سے استدعا کر کے جو قتل تیرا عالم بیداری میں مقدر تھا اس کو عالم خواب میں بدل کر دیا اور لوٹ مال کو بھولنے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اب دور سے حضرت شیخ حماد نظر آ رہے تھے، اب یہ ابو المظفر اس خیال میں تھے کہ پہلے کس سے ملوں، تو دور سے حضرت حماد نظر آ رہے تھے، لیکن وہیں سے حضرت حماد نے رکا دیا اور رکا کر کہا کہ قریب مت آؤ، وہیں دور ٹھہرے میری ایک بات سنو، تم مجھ سے ملاقات بعد میں کرنا، پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ۔ اب یعنی ان کو پسو پیش تھا کہ پہلے کس سے ملوں، تو شیخ حماد نے خود اجازت دے دی، فرمایا کہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کر، ابتدا شیخ عبد القادر جیلانی سے کر کہ وہ محبوب خدا کا ہے، اور تیرے لیے 70 بار خدا تعالیٰ سے استدعا کر کے جو قتل تیرا عالم بیداری میں تھا اس کو خواب میں بدل دیا۔ یعنی حقیقت میں پریکٹیکلی جو تو قتل ہونے والا تھا اس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس واسطے خواب کی تعبیروں کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ برا خواب اگر کوئی عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کی بری تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی سلسلہ قادریہ کا طالب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اگر خراب خواب دیکھے تو اس کے حق میں وہ خراب خواب بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ خراب خواب میں جو اپنے آپ کو پریشانی میں دیکھتا ہے در حقیقت وہ ایسی پریشانی تھی کہ حقیقت میں اس کو پہنچنے والی تھی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے خواب کی شکل میں تبدیل ہو کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ حماد نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ دعا کی، جس کے نتیجے میں تیرا جو قتل ہونے کا تھا حقیقت میں وہ خواب کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی خواب میں انہوں نے جو اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اسی پر بلا ٹل گئی اور وہ قتل سے محفوظ ہو گئے۔ مزید شیخ حماد نے فرمایا اور لوٹ مار کو بھولنے کی طرف پھیر دیا۔ ظاہر سی بات ہے 700 دینار لے کر گئے، ملک شام تک کا سفر کر کے منافع کمانے کے لیے 700 کے 1000 ہوئے، پورا مال تھیلی میں تھا۔ ناممکن ہے کہ کوئی تاجر اس طرح غفلت سے اپنا مال چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، وہ تو پیشہ ور تاجر تھے، اتنی آسانی سے اپنی پوری جمع پونجی وہ چھوڑ کر آنے والے تو نہیں تھے،
لیکن ان کو حیرت یہ ہوئی کہ کبھی نہیں بھولنے والے اس وقت بھول کر آ گئے تھے. تو شیخ حماد نے فرمایا کہ تمہارا مال جو لوٹ لیا جانے والا تھا اس کو سرکار غوث پاک نے بھول کی طرف پھیر دیا. یعنی کبھی نہیں بھولنے والا ایسا پریکٹسڈ تاجر، اتنی مشق رکھنے والا تجارت کی اور ایسے معاملات سے ایسا باخبر رہنے والا، وقتی طور پر جو غافل ہو کے مال بھول گیا، در حقیقت میں وہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والا تھا، ڈاکوؤں کے حوالے ہو جانے والا تھا، جس کو تم وقتی طور پر بھول گئے اور بھول پر اس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا. چنانچہ شیخ حماد نے فرمایا کہ ابتدا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر. فرماتے ہیں کہ پس وہ تاجر پہلے شیخ الاسلام سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے قبل از عرض حال ارشاد فرمایا کہ شیخ حماد نے تجھ کو خبر دی ہے کہ میں نے 17 بار، اچھا 70 بار نہیں 17 بار ہے وہ. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ شیخ حماد نے، یعنی اب وہ شخص پہلے سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، ابو المظفر حضور بڑے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ شیخ حماد نے تجھ کو خبر دی ہے کہ میں نے 17 بار تیرے لیے خدا تعالیٰ سے التجا کر کے تقدیر کو تیرے پھیر دیا. فی الواقعی اس تعداد پر کام نکل آیا، مگر نہیں نکلتا تو میں تیرے لیے 70 بار خدا تعالیٰ سے التجا کرتا اور پھیر دیتا. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ شیخ حماد نے جو کہا کہ 17ویں بار میری دعا قبول ہوگی، 17 بار التجا کرنے کے بعد تیری تقدیر میں جو تبدیلی آ گئی، شیخ حماد نے درست کہا کہ واقعی میں نے تیرے لیے 17 بار دعا کی ہے. شیخ حماد نے کہا تھا کہ 17 بار دعا کر کے تقدیر کو سرکار غوث پاک نے پھیر دیا، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا ان کی بات صحیح ہے کہ 17 بار دعا کر کے میں نے تقدیر کو پھیر دیا، لیکن ابھی میرے پاس بہت سارے آپشنز باقی تھے. اگر 17ویں بار پر کام نہ نکلتا تو 18ویں بار پر دعا کام نکلتا، 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں مرتبہ کام نکلتا. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ 70 مرتبہ تک دعا کرنے کا میرے پاس آپشن تھا، لیکن 17ویں نمبر پر ہی تیرا کام پورا ہو گیا. شیخ حماد نے درست فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام حضرت شیخ حماد دباس کی ولایت کے زور سے نہیں ہو سکتا تھا، وہ کام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور ولایت سے ہوا، کیونکہ شیخ حماد بہت اعلیٰ ترین مرتبے کے خطب، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک ان کی گردن پر بھی ہیں. تو گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، مراتب کا فرق تو ہر حال برابر باقی رہتا ہی ہے. عزیزان محترم، اب یہ ابو المظفر تاجر کی تقدیر میں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 مرتبہ دعا کرنے سے جو تبدیلی آ گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. رب العالمین نے مجھے سردار تمام اخطاب کا بنایا، پس میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے. یہ واقعہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے انہار المفاخر اور نور الخروب وغیرہ کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ابو المظفر کی موت خواب میں مرنے پر تبدیل ہو کے بدل گئی. حقیقت میں وہ مرنے والے تھے، لیکن خواب میں انہوں نے اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا اور زندہ باقی رہ گئے. جو ان کا مال لوٹ لیا جانا تھا وہ بھول پر تبدیل کر دیا گیا. ایک رات تک کے لیے اپنا مال بھول گئے، دوسرے دن جا کر پھر وہ مال بھی ان کو اسی مقام سے مل گیا جہاں انہوں نے رکھا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک جو فرماتے ہیں فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے، اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. اور یہیں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے اخطاب سے جو کام نہیں ہو سکتا وہ کام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور روایت لاتے ہیں کہ نور الخلوب میں بحوالِ منتخب خلائد الجواہر کے روایت کی ہے کہ ایک روز ایک عورت حضور میں حضرت کے ایک فرزند کے لیے التماس کی. حضرت نے مراقب ہو کر لوح محفوظ پر نظر فرمایا. اس عورت سائلہ کی خدمت میں کوئی اولاد مرحوم نہ پا کر حضرت باری تعالیٰ سے التماس کیا کہ پروردگار اس سائلہ کو 2 فرزند عطا فرما. نور الخلوب نامی کتاب میں بحوالِ منتخب خلائد الجواہر کی روایت ملتی ہے کہ ایک عورت تھی کہ جس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اس کی قسمت میں تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہونے والی تھی. وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی سرکار دعا کیجئے، مجھے اولاد نہیں ہے، دعا فرمائی کہ مجھے ایک بیٹا ہو جائے، ایک بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
لوح محفوظ پر نظر ڈالی، سرکار بڑے پیر نے لوح محفوظ پر نگاہ جمائی دیکھنا اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوح محفوظ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور وہ آ کر حضور پیرانی پیر سے عرض کرتی ہے کہ مجھے ایک بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، قسمت میں اولاد نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ اولاد کے لیے دعا فرمائیے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس عورت سے یہ نہیں کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، ایک بیٹا بھی تیری قسمت میں نہیں، یہ نہیں کہا۔ لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار اس کو 2 بیٹے عطا فرما۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ اس کو ایک بیٹا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ لوح محفوظ میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹا بھی اس کی قسمت میں نہیں ہے، تو آپ نے دعا فرمائی، حضرت باری تعالیٰ سے التماس کیا کہ پروردگار اس سائلہ کو 2 فرزند عطا فرما۔ ارشاد ہوا اے محبوب میرے، تو لوح محفوظ کو دیکھ چکا ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی ایک اولاد نہیں ہے، دیدہ و دانستہ پھر کیوں درخواست 2 فرزند کی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ میرے محبوب تو نے ابھی لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ صاف لکھا ہے کہ ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو دیکھتے دکھاتے 2 بیٹوں کا سوال کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب قسمت ہی میں نہ ہو تو پھر کہاں سے اولاد ہوگی؟ حضرت نے عرض کیا کہ خدا بندہ 3 لڑکے اس کو دے دے۔ بارگاہ الہی سے پھر جواب وہی ملا، وہی جواب عطا ہوا۔ حضرت نے عرض کیا کہ 4 پر اضافے پر عذر ہوتا تھا۔ حضرت نے عرض کیا کہ 4 پھر اضافے پر عذر ہوتا تھا، اور حضرت نے ایک زیادہ درخواست کرتے تھے، یہاں تک کہ نوبت 7 کو پہنچی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عورت عرض کرتی ہے کہ مجھے بیٹا نہیں ہے، دعا فرمائیے۔ اب لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اس کی قسمت میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو آپ نے 2 سے شروعات فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار 2 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ دیکھتے دکھاتے آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا رب العالمین اس کو 2 بیٹے عطا فرما، 3 بیٹے عطا فرما۔ پھر وہی جواب ملا کہ لوح محفوظ میں آپ دیکھ چکے ہیں اولاد اس کی خدمت میں نہیں ہے، تو آپ نے دعا فرمائی اے پروردگار اسے 4 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا کہ قسمت میں نہیں ہے، عرض گزار میں 5 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا کہ دیکھتے دکھاتے ایسا کیوں عرض کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ 6 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا وہی کہ لوح محفوظ میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کی خدمت میں اولاد نہیں ہے، دیکھتے دکھاتے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ عرض گزار ہوئے کہ پروردگار اسے 7 بیٹے عطا فرما۔ اس وقت جناب باری سے ارشاد ہوا اے میرے محبوب اس 7 پر اکتفا کر کہ مجھے تیری خاطر منظور ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، اب آپ رکنے والے تو نہیں ہیں، 7 ہی پر رک جائیے، ہم اس کو 7 بیٹے دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں آپ کے لیے۔ مطلب آپ رب العالمین نے دیکھا کہ اضافے پر اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اب اگر پھر وہی جواب دیا جاتا تو آپ پھر اس میں ایک اضافہ کرتے، 8 کے لیے پھر جواب وہی ملتا تو 9 کے لیے اضافہ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک وقت میں 7 کروڑ اولادیں کسی کو عطا فرما دے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے کل شیء عنده بمقدار، سنت الہیہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی کو ایک مقدار سے عطا کی جاتی ہے، ایک مخصوص مقدار میں دینا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ اب سنت الہیہ ہے کہ ہر چیز ایک مقدار میں دی جائے، اور آپ 7 تک کے لیے دعا کر چکے ہیں، اور انداز محبوبیت یہ تھا کہ ہر جواب پر ایک کا اضافہ ہو رہا تھا، تو رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ کل شیء عنده بمقدار، ہمارا جو طریقہ ہے سنت الہیہ کو جاری بھی رکھنا ہے۔ اب اس طرح اگر یہ اضافہ فرماتے جائیں گے تو اب پھر ہر چیز کی جو مقدار ہونا چاہیے وہ بھی تو باقی رکھنا ہے۔ چنانچہ اس وقت جناب باری سے ارشاد ہوا اے میرے محبوب اس 7 پر اکتفا کر، مجھے خاطر تیری منظور ہے۔ پس حضرت نے اس عورت سائلہ کو خوشخبری 7 فرزند کے فرمایا، اور چٹکی خاک دستے پاک سے اٹھا کر اس کو دیے، اور ارشاد فرمایا کہ بیعت خاد درست اس کو بجائے تعویذ اپنے گلے میں رکھ۔ وہ عورت بموجب فرمان کے عمل کی، اور حق تعالیٰ نے اس کو 7 لڑکے مرحمت فرمائے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین کی جانب سے جواب ملا کہ دعا آپ کی مستجاب ہوئی، 7 بیٹے اس کو عطا فرما دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک نے اس عورت کو ایک چٹکی مٹی اٹھا کر دی، اور فرمایا کہ اعتقاد درست کر کے تعویذ کی طرح اپنے گلے میں اس مٹی کو باندھ لو۔ اس عورت نے سرکار کے فرمان پہ عمل کیا، اس ایک چٹکی خاک کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیا، اور حق تعالیٰ نے اس کو 7 لڑکے مرحمت فرما دیا۔ یعنی مطلب ہے کہ وقفے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اس طرح جملہ 7 لڑکے ہو گئے۔ اتفاقاً ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے میرے لیے نہ خدا سے دعا کی، نہ کوئی اسم الہی کا تعویذ عطا کیا،
صرف چٹکی خاک دی اور اس سے کیا ہوگا؟ راوی کہتا ہے بمجرد اس خطرے کے ساتوں لڑکے ایک وقت مر گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس عورت کے دل میں ایک وسوسہ گزرا کہ آپ نے بجائے کوئی دعا تعویذ وغیرہ کرنے کے صرف ایک چٹکی اٹھا کر مجھے مٹی عطا فرما دی، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب عقیدے میں اس طرح کا خطرہ گزرا تو ایک وقت میں 7 کے 7 لڑکے مر گئے۔ وہ عورت فریاد و واویلا کرتی ہوئی حضرت کے حضور میں آئی اور معذرت کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا اب معذرت سے فائدہ نہیں، وقت جا چکا۔ یعنی اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی پوری ہوئی، آپ کی بات خالی نہیں جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تقدیر میں جو بات تھی وہ اس طرح تبدیل ہوئی کہ لڑکے تو ہوئے لیکن خود اس عورت کے دل میں عقیدت میں کچھ کمی کا وسوسہ گزرا، جس کے نتیجے میں 7 لڑکوں کی موت واقع ہو گئی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، معذرت سے فائدہ نہیں ہے، وقت جا چکا ہے۔ یعنی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں پلٹا دیا اس عورت پر۔ لیکن وہ عورت بہت آہوزاری کرنے لگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب الحا اور زاری اس کی حد سے بڑھ گئی پھر رحم فرمایا، پھر رحم آیا۔ اب وہ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ تقدیر بدلی تھی، 7 لڑکے عطا ہوئے تھے جو ایک لڑکا بھی قسمت میں نہیں تھا، یہ کے بعد دیگر 7 لڑکے عطا ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ تقدیر بدلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس عورت کے دل میں عقیدت کی کچھ کمی کا وسوسہ لا کر اسی کو بہانہ بنا کر 7 لڑکوں کو موت دے دی۔ پھر ایک مرتبہ وہ لوح محفوظ کی بات پوری ہو گئی کہ 7 کے 7 لڑکے پیدا تو ہوئے مگر مر گئے، لیکن وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہت الہا اور زاری کرنے لگی، زار و خطار رونے لگی، بہت گڑ گڑا کر معروضہ کرنے لگی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پھر رحم آ گیا اس پر، فرمایا مکان کو جا تیری مراد برائے گی۔ یعنی ایک مرتبہ پھر اب تقدیر کو بدلنے کی نوبت آ گئی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا مکان کو جا مراد تیری برائے گی۔ جب وہ عورت مکان کو آئی 7 لڑکوں کو زندہ پا کر خدا تعالیٰ کا شکر خدا تعالیٰ کا بجا لائی اور حسب حال یہ مضمون کہی۔ اب اس کے بعد فارسی کے کچھ اشعار لکھ کر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر کو ایک مرتبہ نہیں بدلا بلکہ 2 مرتبہ بدلا۔ اللہ رب العزت کے پاس کہا ہے کہ ہر چیز کی تدبیر ہے۔ سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے تقدیر کے لکھے میں تبدیلی کروائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت تک کے لیے اس کو ڈھیل دی۔ جب 7 لڑکے پیدا ہو گئے، بہانہ یہ بنایا کہ خود اس کے دل میں مطلب عقیدت میں کمی کا وسوسہ گزرا، اور اسی کو بہانہ بنا کر اللہ رب العالمین نے اس کے 7 لڑکوں کو موت دے دی، اور لوح محفوظ کا لکھا ہوا دوسرے انداز میں پورا ہوا۔ لیکن جب بہت زیادہ وہ آہوزاری کرنے لگی تو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصرف فرمایا رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آپ نے ادائے محبوبیت سے معروضات پیش کیے، نتیجہ نکلا کہ آپ نے فرمایا کہ جا مراد تیری برائے گی۔ جب وہ عورت مکان کو آئی تو 7 فرزندوں کو اپنے زندہ پا کر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائی۔ مطلب یہ کہ تقدیر کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بدلا بلکہ 2 مرتبہ بدلا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ رب العزت کی جانب سے قدرت عطا ہوتی ہے، اور جو تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کو کوئی پلٹا نہیں سکتا، لیکن اللہ کی جانب سے اولیاء کو تصرف ہوتا ہے کہ جو تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کو بھی واپس کمان میں لوٹا سکتے ہیں۔ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا، لیکن اولیاء کو قدرت عطا ہوتی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی وہ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فارسی کے کچھ اشعار یہاں پر لکھے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے بہت روایت ہیں جو محبوب نے مخدرات الہی کو پھیر دیے اور حکم آپ کا صادر ہوا، ویسا بھی ظہور اس کا فی الفور ظاہر ہوا۔ اس لیے حضرت نے حسب حال فرمایا ہے فلو الخیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوالی۔ لیکن اس شعر کی تشریح کو ہم آئندہ ایپیسوڈ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا وولانی علی الاخطاب جمعا، کہ رب العالمین نے مجھے تمام اخطاب پر سرداری عطا فرمائی، تمام اخطاب کا سید و سردار بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فحکمی نافذ فی کل حالی، میرا حکم ہر حال میں پورا ہو کے رہتا ہے۔ اس سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من جانب اللہ عطا کردہ تصرفات کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سرکار بڑے پیر کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اب اس کے بعد 12واں شعر ہے قصیدہ قادریہ کا، قصیدہ خمریہ کا، اس کو ہم آئندہ سیشن کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔